تم میری نانی کو مارنا چاہتی ہو، جبھی تم نے ان کے دودھ میں زہر ملایا ہے۔ وکیل فرمان علی کچن میں آیا تو رائمہ کو دودھ میں کچھ ملاتے دیکھ کر غصے سے پاگل ہو اٹھا۔ رائمہ خوف سے کانپتی ہوئی پیچھے ہٹی اور بھوری آنکھوں میں آنسو بھر کے بولی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، فرمان علی اپنی نانی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے رائمہ کو نانی کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا۔ بکواس مت کرو، میں نے خود تمہیں کچھ ملاتے دیکھا ہے۔ اس نے غصے میں رائمہ کو جیل بھجوا دیا۔ گھر آیا تو نانی نے بتایا وہ بادام کا پاؤڈر ملا رہی تھی۔ وہ شرمندہ ہوتا رائمہ کو جیل سے چھڑانے گیا تو رائمہ کا حال دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ پولیس نے رائمہ کو رات کا آخری پہر تھا۔ حویلی کے دور دیوار پر گہری خاموشی طاری تھی۔ صرف کچن کی مدھم روشنی برآمدے میں دور تک پھیلی ہوئی تھی، جہاں رائمہ نانی اماں کے لیے دودھ تیار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک سکون تھا، کیونکہ نانی اماں کی خدمت اسے اپنے بوجھل دل کے لیے مرہم لگتی تھی۔ اس نے شیلف پر رکھا ایک چھوٹا سا ڈبہ کھولا اور اس میں سے سفید پاؤڈر کا ایک چمچ بھر کر گرم دودھ میں ملانے ہی لگی تھی کہ اچانک کچن کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ فرمان علی جو ابھی کورٹ کے کسی پیچیدہ کیس کی فائلز دیکھ کر تھکا ہارا کچن میں پانی لینے آیا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ رائمہ کے ہاتھ میں وہ سفید پاؤڈر دیکھ کر اس کے دماغ میں خوفناک خیالات گونجنے لگے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ فرمان کی آواز کچن کی خاموشی کو چیرتی ہوئی نکلی۔ رائمہ بری طرح اچھل پڑی۔ گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر نیچے گرا اور سفید پاؤڈر کا کچھ حصہ فرش پر بکھر گیا۔ اس کی بھوری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میں فرمان بھائی، وہ ہکلانے لگی۔ فرمان ایک ہی قدم میں اس کے سامنے تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی فرمان نے اس کا بازو اتنی زور سے جھٹکا کہ وہ پیچھے کچن کی دیوار سے جا لگی۔ دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ بکواس بند کرو۔ فرمان کے چہرے کی رگیں غصے سے تنی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں نانی کے دودھ میں کچھ ملاتے دیکھا ہے۔ تم میری نانی کو مارنا چاہتی ہو؟ تم نے ان کے دودھ میں زہر ملایا ہے؟ رائمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کے لب کپ کپانے لگے اور بھوری آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو بس… خاموش، بالکل خاموش۔ فرمان نے غصے سے چلاتے ہوئے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ایک لفظ بھی اور مت نکالنا۔ میں نے تمہیں اس گھر میں پناہ دی، نانی نے تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا، اور تم ایک احسان فراموش قاتلہ نکلی۔ فرمان کی بلند آواز نے پوری حویلی میں ہلچل مچا دی۔ چند ہی لمحوں میں صفیہ بیگم اور زنیرہ بھی بدحواسی میں کچن کی طرف دوڑی۔ صفیہ بیگم نے جب اپنے اکلوتے بیٹے کو اس قدر غصے میں اور رائمہ کو دیوار سے لگے سسکتے دیکھا تو ان کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا ہوا فرمان بیٹا، یہ کیا شور ہے؟ صفیہ بیگم نے آگے بڑھ کر فرمان کا بازو پکڑنا چاہا۔ امی دیکھیں اس لڑکی کی اوقات۔ فرمان نے میز پر پڑے اس سفید پاؤڈر والے ڈبے کی طرف اشارہ کیا جو اب بھی کھلا پڑا تھا۔ یہ آپ کی پیاری رائمہ، جسے آپ سر پر چڑھا کر رکھتی ہیں، نانی اماں کے دودھ میں زہر ملا رہی تھی۔ میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ صفیہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زہر؟ نہیں فرمان، یہ لڑکی ایسا نہیں کر سکتی۔ ابھی صفیہ بیگم اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھیں کہ زنیرہ، جو کافی دیر سے یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، آگے بڑھی۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی جسے اس نے فوراً مصلحت کے لبادے میں چھپا لیا۔ پھپھو، آپ کیوں معصوم بن رہی ہیں؟ زنیرہ نے رائمہ کی طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھا۔ میں تو آپ سے پہلے ہی کہتی تھی کہ ان دور کے رشتہ داروں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ یتیم اور بے سہارا لوگ جب دوسروں کے گھروں میں پلتے ہیں تو ان کے اندر حسد اور نفرت بھر جاتی ہے۔ یہ تو آستین کا سانپ نکلی۔ رائمہ نے روتے ہوئے زنیرہ کی طرف دیکھا۔ زنیرہ باجی، خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، میں کیوں نانی کو نقصان پہنچاؤں گی؟ وہ تو میری سب کچھ ہے۔ زبان بند رکھو اپنی۔ فرمان نے دوبارہ اسے جھڑکا۔ تمہارے اس معصوم چہرے کے پیچھے کتنا مکروہ ارادہ چھپا تھا، یہ آج میں نے دیکھ لیا ہے۔ نانی کی جائیداد پر نظر ہے تمہاری، یا شاید تم چاہتی ہو کہ ان کے جانے کے بعد تم اس گھر پر راج کرو؟ فرمان بھائی پلیز میری بات سن لیں۔ رائمہ نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ میں ایک وکیل ہوں اور مجرموں کی صفائیاں سننا میرا روز کا کام ہے، لیکن تمہارے لیے میرے پاس کوئی رعایت نہیں ہے۔ فرمان نے جیب سے موبائل نکالا۔ فرمان کیا کر رہے ہو؟ صفیہ بیگم نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میں پولیس کو فون کر رہا ہوں امی۔ اسے آج ہی اس گھر سے اور اس دنیا سے دور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔
فرمان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ رائمہ نے جب پولیس کا نام سنا تو اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی اور صفیہ بیگم کے دوپٹے کا کونا پکڑ لیا۔ خالہ، خدا کے لیے اسے روکیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میرے والدین کے بعد اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ اگر مجھے پولیس لے گئی تو میں مر جاؤں گی۔ زنیرہ نے طنزیہ قہقہہ لگایا۔ مرنے کی باتیں اب کر رہی ہو جب نانی کو زہر دے رہی تھی؟ تب یہ خوف کہاں تھا؟ فرمان بالکل ٹھیک کر رہا ہے، تم جیسے لوگوں کا ٹھکانہ جیل ہی ہے۔ زنیرہ کی باتوں نے فرمان کے غصے کو مزید ہوا دی۔ اس نے رائمہ کا ہاتھ صفیہ بیگم کے دوپٹے سے چھڑایا۔ آج کے بعد اس گھر کے کسی فرد کو چھونے کی ہمت بھی مت کرنا۔ تم نے نانی کے پیار کا سودا کیا ہے، اب اس کی قیمت چکاؤ۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کی گاڑی کا سائرن حویلی کے باہر گونجنے لگا۔ صفیہ بیگم گمسم کھڑی تھیں۔ ان کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن فرمان کے غصے کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ رائمہ کو جب لیڈی کانسٹیبلز گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہی تھی تو وہ مڑ مڑ کر اس باورچی خانے کو دیکھ رہی تھی جہاں اس نے محبت سے نانی کے لیے دودھ تیار کیا تھا۔ فرمان کچن میں کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس کی نظریں فرش پر بکھرے اس سفید پاؤڈر پر تھیں جسے وہ موت کا سامان سمجھ رہا تھا، جبکہ حقیقت اس کی نظروں سے اوجھل تھی۔ نانی اس وقت گہری نیند میں تھی اور اس بات سے بے خبر تھی کہ ان کی مسیحا کو قاتلہ بنا کر گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ زنیرہ نے قریب آ کر فرمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فرمان، خود کو سنبھالو، اچھا ہوا وقت پر پتہ چل گیا، ورنہ خدا نہ کرے نانی کو کچھ ہو جاتا۔ فرمان نے صرف سر ہلا دیا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اسے خاموش نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اسے لگا جیسے رائمہ کی وہ بھوری آنکھیں جو آنسوؤں سے لبالب تھیں اب بھی اسے مجرم قرار دے رہی تھیں، مگر اس نے اپنے اس احساس کو جھٹک دیا، یہ سوچ کر کہ ایک وکیل کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ زندگی کا سب سے بڑا کیس وہ ابھی ہار چکا تھا۔ یہ 13 سال پرانی بات ہے جب ایک ہنستے بستے گھر کو نظر لگ گئی تھی۔ فرمان علی کے والد کے اچانک انتقال نے صفیہ بیگم کی دنیا ہی اجاڑ دی تھی۔ اس وقت فرمان ابھی اپنی قانون کی تعلیم کے ابتدائی سالوں میں تھا اور صفیہ بیگم کے پاس کوئی سہارا نہ تھا۔ صفیہ، ہمت کرو بیٹی، تم اکیلی نہیں ہو۔ جب تک تمہارے بھائی زندہ ہیں تمہیں کسی کی محتاجی نہیں ہوگی۔ فرمان کے بڑے ماموں حفیظ صاحب نے جنازے کے بعد صفیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس طرح صفیہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ اپنے میکے منتقل ہو گئیں۔ لیکن بھائیوں کے بڑے گھروں میں جگہ تو مل جاتی ہے، مگر سکون کا ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ صفیہ بیگم وہاں نانی اماں کی دیکھ بھال کی مکمل ذمہ داری اٹھانے لگیں تاکہ کسی کو ان کا وہاں ہونا گرا نہ گزرے۔ ابھی اس غم کو چند ہی سال گزرے تھے کہ ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ نانی اماں کی ایک دور کی کزن، جن کی صرف ایک بیٹی رائمہ تھی، ایک کار حادثے میں اپنے شوہر سمیت خالق حقیقی سے جا ملی۔ امی، رائمہ کا کیا ہوگا؟ وہ تو بالکل اکیلی رہ گئی ہے۔ اس کے تایا اور چچا نے تو اسے اپنانے کو انکار کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کے بوجھ سے نہیں نکل پا رہے، اس یتیم کو کہاں رکھیں؟ صفیہ بیگم نے فون پر اطلاع ملتے ہی روتے ہوئے نانی اماں کو بتایا۔ نانی اماں، جن کا دل موم کی طرح نرم تھا، تڑپ اٹھیں۔ وہ معصوم بچی کہاں جائے گی؟ صفیہ، حفیظ سے کہو اسے ابھی اسی وقت یہاں لے کر آئے۔ میری بچی میرے پاس رہے گی۔ لیکن جب یہ بات حفیظ صاحب اور ان کی بیٹی زنیرہ کے سامنے آئی تو گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حفیظ صاحب نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے کہا۔ پہلے ہی صفیہ اور فرمان یہاں ہیں، اب ایک اور لڑکی لے آؤں؟ یہ گھر ہے یا پھر کوئی یتیم خانہ؟ آخر ہم کب تک دوسروں کی ذمہ داریاں اٹھاتے رہیں گے؟ زنیرہ، جو اس وقت 15 سال کی تھی، اپنے باپ کے ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں دادی، وہ رائمہ تو ویسے بھی بہت عجیب سی ہے، اور پھر یہ میرا کمرہ، میرے کھلونے ہیں، کیا مجھے اب سب کچھ اس کے ساتھ بانٹنا پڑے گا؟ نانی اماں نے غصے سے حفیظ صاحب کی طرف دیکھا۔ حفیظ، شرم کرو، وہ تمہاری بھانجی جیسی ہے، اور یاد رکھو یہ گھر تمہارے باپ کا ہے اور ابھی میں زندہ ہوں۔ رائمہ یہیں آئے گی اور صفیہ کے ساتھ رہے گی۔ کچھ دنوں بعد 11 سال کی رائمہ ایک چھوٹا سا بیگ تھامے سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ حویلی کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ایسا خوف اور دکھ تھا کہ صفیہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی سینے سے لگا لیا۔ مت رو میری بچی، اب یہ تمہارا ہی گھر ہے، صفیہ بیگم نے اسے تسلی دی، مگر پیچھے کھڑی زنیرہ کی تیکھی نظریں رائمہ کے وجود کو چھلنی کر رہی تھیں۔ فرمان، جو اس وقت ایک سنجیدہ نوجوان بن چکا تھا، سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر رائمہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کا نام کیا ہے امی؟ فرمان نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔
یہ رائمہ ہے فرمان، آج سے تمہاری چھوٹی بہن، صفیہ بیگم نے جواب دیا۔ رائمہ نے سہم کر اپنی بھیگی آنکھیں اٹھائیں اور فرمان کو دیکھا۔ فرمان نے اسے ایک ہمدردانہ مسکراہٹ دی، مگر وہ زنیرہ کی آواز نے فضا میں زہر گھول دیا۔ بھائی، آپ اسے بہن کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے تو ایک ملازمہ کی طرح ہی نا۔ کیوں اسے یہاں رہنے کے بدلے دادی کے کام تو کرنے ہی پڑیں گے؟ زنیرہ نے کینہ توزی سے کہا۔ زنیرہ، فرمان نے اسے ٹوکا، تمہاری زبان بہت تیز چلنے لگی ہے۔ وہ ہماری مہمان ہے اور اسے عزت دینا ہمارا فرض ہے۔ لیکن نہ تو زنیرہ کے ماتھے کے بل کم ہوئے اور نہ ہی لہجے کی تلخی۔ وقت گزرتا گیا مگر تلخیاں کم نہ ہوئیں۔ رائمہ حویلی کے ایک کونے میں سمٹ کر رہ گئی۔ وہ دن بھر نانی اماں کے پاس رہتی، ان کی دوائیاں، ان کا کھانا اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ صفیہ بیگم نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا تھا، مگر زنیرہ اور حفیظ صاحب کے طعنے رائمہ کا پیچھا نہ چھوڑتے۔ اکثر رات کو جب سب سو جاتے تو رائمہ کچن میں برتن سمیٹ رہی ہوتی۔ زنیرہ وہاں آ جاتی۔ اوئے رائمہ، ذرا میرے جوتے تو صاف کر دینا، کل کالج پہن کر جانے ہیں۔ زنیرہ حقارت سے حکم دیتی۔ زنیرہ باجی، میں ابھی نانی اماں کا دودھ گرم کر رہی ہوں، رائمہ دھیمی آواز میں کہتی۔ زیادہ باتیں مت بناؤ، یاد رکھو تم یہاں صرف دادی کے صدقے میں پل رہی ہو۔ پاپا کہتے ہیں کہ جس دن دادی نہیں رہی اس دن تمہیں گھر سے نکال دیں گے، تو بہتر ہے کہ ابھی سے اپنی اوقات میں رہو۔ زنیرہ اسے جلی کٹی سنا کر چلی جاتی۔ رائمہ خاموشی سے آنسو پی لیتی۔ اس نے کبھی صفیہ بیگم یا فرمان سے شکایت نہیں کی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اسے پھر سے ان ظالم رشتہ داروں کے پاس نہ بھیج دیا جائے جنہوں نے اسے بوجھ سمجھا تھا۔ فرمان جوں جوں کامیاب وکیل بنتا گیا، اس کی مصروفیت بڑھتی گئی۔ اس نے دیکھا کہ رائمہ نے کس طرح خود کو نانی اماں کی خدمت کے لیے وقف کر لیا ہے۔ وہ اس کی خاموشی اور سلیقے کا معترف تو تھا، لیکن زنیرہ نے آہستہ آہستہ فرمان کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ پتہ ہے فرمان بھائی، یہ رائمہ نانی کے سامنے تو بہت بنتی ہے، لیکن پیٹھ پیچھے صفیہ خالہ کو بہت ستاتی ہے، اور آج میں نے دیکھا کہ وہ آپ کے کمرے سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ زنیرہ نے ایک بار جھوٹا قصہ گھڑا۔ فرمان نے شروع میں یقین نہیں کیا، لیکن بار بار کی گئی برین واشنگ نے اس کے ذہن میں ایک شک کا بیج بو دیا تھا۔ وہ رائمہ کو ایک بے سہارا اور ضرورت مند لڑکی تو سمجھتا تھا، لیکن اس کے دل میں اس کے لیے وہ عزت پیدا نہ ہو سکی جو ایک خاندان کے فرد کے لیے ہونی چاہیے۔ اسے لگنے لگا کہ شاید رائمہ واقعی صرف جائیداد یا سہارے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ یہی وہ پس منظر تھا جس نے اس رات کچن میں فرمان کو اتنا مشتعل کر دیا۔ اس کے ذہن میں بچپن سے سنی ہوئی وہ باتیں گردش کر رہی تھیں کہ یہ باہر کے لوگ کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ ماضی کی ان تلخ یادوں کا انجام آج ایک اندھیری کوٹری میں بند رائمہ کی صورت میں نکلا تھا، جہاں وہ ایک بار پھر اسی یتیمی اور بے سہارے کی گہرائیوں میں گر گئی تھی جہاں سے اسے نانی اماں نے نکالا تھا۔ حویلی میں صبح کا سورج طلوع تو ہوا تھا، مگر فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور بوجھل پن تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ بھی جیسے کسی نے آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ فرمان علی رات بھر ٹھیک سے سو نہیں سکا تھا۔ اسے بار بار رائمہ کا وہ روتا ہوا چہرہ اور وہ بھوری آنکھیں یاد آ رہی تھیں، مگر اس نے اپنی ضمیر کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا تھا کہ تم نے اپنی نانی کی جان بچائی ہے۔ ایک وکیل ثبوتوں پر یقین رکھتا ہے، جذبات پر نہیں۔ وہ نانی کے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں صفیہ بیگم پہلے سے ہی نانی کے سرہانے بیٹھی ان کے ہاتھ سہلا رہی تھی، مگر ان کے چہرے پر تھوڑی سی لالی واپس آ رہی تھی۔ امی، نانی کیسی ہیں؟ فرمان نے دبی آواز میں پوچھا۔ صفیہ بیگم نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، طبیعت بہتر لگ رہی ہے فرمان، ابھی کچھ دیر پہلے آنکھیں کھولی تھیں، بس تب سے رائمہ کو پکار رہی ہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ وہ کہیں کام سے گئی ہے۔ فرمان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اسے تو اب وہیں ہونا چاہیے جہاں اس کی جگہ ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے نانی کے لیے ایک نئی نرس کا انتظام کر دیا ہے۔ اسی لمحے نانی اماں نے ہولے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ انہوں نے دھندلی نظروں سے سامنے کھڑے فرمان کو دیکھا اور ان کے خشک لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ آ گئی۔ فرمان، میرے بچے، نانی کی آواز بہت نحیف تھی۔ جی نانی اماں، میں یہی ہوں، آپ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ فرمان نے جھک کر ان کا ہاتھ چوما۔ نانی نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ رائمہ کہاں ہے؟ رات سے نظر نہیں آئی۔ میرا دودھ کہاں ہے؟ وہ لائی تھی؟ فرمان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اب سچ بتا دینا ہی بہتر ہے، تاکہ نانی کو پتہ چلے کہ جس پر وہ بھروسہ کرتی تھی وہ کتنی خطرناک تھی۔ نانی، رائمہ اب کبھی اس گھر میں نہیں آئے گی، میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا ہے، فرمان نے بڑے فخر سے کہا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مارکہ سر کر لیا ہو۔ نانی اماں کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں۔
پولیس کے حوالے؟ لیکن کیوں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ نانی وہ آپ کو مارنا چاہتی تھی، فرمان نے اونچی آواز میں بتایا۔ میں نے خود اسے کچن میں آپ کے دودھ میں زہر ملاتے ہوئے پکڑا ہے۔ اس نے آپ کے اعتماد کا خون کیا نانی، لیکن آپ کا نواسا جاگ رہا تھا، میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر حوالات پہنچا دیا ہے۔ صفیہ بیگم بھی خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی، مگر نانی کا رد عمل ان سب کی سوچ سے مختلف تھا۔ نانی اماں نے جھرجھری لی اور تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی۔ ان کا سانس اکھڑنے لگا اور آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، یہ تو نے کیا کر دیا فرمان؟ نانی کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی کہ فرمان کا دل دہل گیا۔ نانی آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ ایک قاتلہ ہے۔ فرمان نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی۔ خاموش ہو جاؤ بدبخت، خاموش ہو جاؤ۔ نانی نے کانپتے ہاتھوں سے فرمان کو پیچھے دھکیلا۔ وہ زہر نہیں تھا، وہ تو میری زندگی تھی۔ میں نے خود اس بچی سے کہا تھا کہ وہ روزانہ رات کو میرے دودھ میں بادام، الائچی اور مصری کا خاص پاؤڈر ملا دیا کرے۔ میری یادداشت کمزور ہو رہی تھی، مجھے بھولنے کی بیماری ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ یہ بات کسی کو نہ بتائے ورنہ سب مجھے پاگل سمجھنے لگیں گے۔ فرمان کے سر پر جیسے کسی نے منو وزنی ہتھوڑا مارا ہو۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ کیا کیا کہا آپ نے؟ بادام کا پاؤڈر؟ ہاں، نانی دھاڑے مار کر رونے لگی۔ وہ بچی آدھی آدھی رات تک جاگ کر میرے لیے وہ پاؤڈر پیستی تھی۔ وہ کہتی تھی نانی اماں آپ ٹھیک ہو جائیں گی تو فرمان بھائی بہت خوش ہوں گے۔ وہ تمہاری خوشی کے لیے میری خدمت کرتی تھی فرمان، اور تم نے اس یتیم پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ صفیہ بیگم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، ان کی سسکیاں نکل گئیں۔ میں کہہ رہی تھی فرمان، میں کہہ رہی تھی کہ وہ لڑکی ایسی نہیں ہے، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ فرمان کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ اسے کچن کا وہ منظر یاد آیا، رائمہ کی وہ بھوری آنکھیں جو التجا کر رہی تھی، اس کا وہ کانپتا ہوا وجود جو کہہ رہا تھا کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اسے اپنا وہ جملہ یاد آیا جو اس نے فخر سے کہا تھا، میں ایک وکیل ہوں، مجرموں کی صفائیاں سننا میرا کام نہیں ہے۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ فرمان کی آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی۔ اس کا چہرہ ندامت سے سیاہ ہو گیا تھا۔ تم نے اپنی وکالت کے گھمنڈ میں ایک معصوم کی زندگی تباہ کر دی فرمان، نانی اماں نے روتے ہوئے کہا۔ وہ بچی جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اسے تم نے چور اور قاتل بنا کر تھانے بھیج دیا۔ جاؤ، ابھی جاؤ اور اسے لے کر آؤ، ورنہ میں کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی۔ فرمان حواس باختہ ہو کر کمرے سے باہر بھاگا۔ راہداری میں اسے زنیرہ ملی، جس کے چہرے پر اب بھی وہی مکارانہ مسکراہٹ تھی۔ فرمان کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ زنیرہ نے اس کا راستہ روکنا چاہا۔ راستے سے ہٹ جاؤ زنیرہ، فرمان نے اسے اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ تمہاری زبان نے میرے ذہن میں جو زہر بھرا تھا، اس نے آج مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اگر رائمہ کو کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ فرمان دیوانہ وار اپنی گاڑی کی طرف لپکا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے پولیس سے کہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک قاتلہ ہے۔ اسے پولیس کے وہ سخت رویے یاد آئے جو اکثر ملزموں کے ساتھ اپنائے جاتے ہیں۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دینا، رائمہ کو بچا لینا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے بار بار یہی دعا مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب صرف رائمہ کا وہ معصوم چہرہ تھا جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے مٹی میں رول دیا تھا۔ جب وہ تھانے پہنچا تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اندر رائمہ کس حال میں ہوگی۔ ایک کامیاب وکیل آج زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں فیل ہو چکا تھا، اور اس کی ندامت کا بوجھ اسے جینے نہیں دے رہا تھا۔ وہ تھانے کے دروازے پر کھڑا خود کو دنیا کا سب سے حقیر انسان محسوس کر رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب، رائمہ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اسے رہا کر دیں، ابھی کے ابھی، فرمان نے انسپکٹر قدیر کے سامنے پہنچ کر ہانپتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر جو چائے کا گھونٹ بھر رہا تھا، سکون سے کرسی پر پیچھے ہوا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ارے وکیل صاحب، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اس قاتلہ کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ ہم نے تو بس آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ ذرا سخت تفتیش کی تو ابھی تک ہوش میں نہیں آئی۔ سخت تفتیش؟ فرمان کا دل کسی انہونی کے ڈر سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، وہ بے گناہ ہے، اسے چھوڑ دیں۔ بے گناہ؟ انسپکٹر نے حیرت سے ابرو چکائے۔ خیر وہ لیڈیز لاک اپ میں ہے، جا کر دیکھ لیں، ہم نے تو اسے وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا ہے جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا تھا۔ فرمان کے پیر منو وزنی ہو رہے تھے جب وہ کانسٹیبل کے پیچھے پیچھے حوالات کی طرف بڑھا۔ راستے میں پھیلی ہوئی ہوا اور حبس اس کا دم گھونٹ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ عورتوں کے لاک اپ کے سامنے پہنچا، اس کی سانسیں تھم گئی۔
سامنے کا منظر کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ رائما جو ہمیشہ نفاست اور سلیقے سے رہتی تھی، ایک تاریک کونے میں زمین پر بے سدھ پڑی تھی۔ اس کے ریشمی بال جنہیں وہ ہمیشہ بڑے سلیقے سے باندھتی تھی، اب مٹی میں اٹے ہوئے بکھرے پڑے تھے۔ اس کا سفید دوپٹہ کہیں غائب تھا اور قمیص کی آستین ایک جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ جو کبھی چاند کی طرح دمکتا تھا، اب آنسوؤں اور دھول سے لتھڑا ہوا تھا۔ رائما، فرمان کی آواز اس کے اپنے کانوں کو بھی اجنبی لگی۔ اس کے لہجے میں ایسی لرزش تھی جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ رائما نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس دیوار کی طرف رخ کیے اپنے گھٹنوں میں سر دیے آہستہ آہستہ جھول رہی تھی۔ اس کے جسم میں ایک مسلسل تھرتھراہٹ تھی، جیسے وہ کسی شدید سردی کی گرفت میں ہو۔ دروازہ کھولو، فرمان نے کانسٹیبل پر چلاتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی تالے کے کھلنے کی آواز آئی، رائما کے جھولتے ہوئے وجود میں اچانک جھٹکا لگا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے گھوم کر دیوار کے ساتھ مزید چپک گئی۔ اس کی بھونی آنکھیں جو کبھی محبت اور لحاظ سے جھکی رہتی تھیں، اب دہشت اور وحشت کا نمونہ بنی ہوئی تھیں۔ نہیں نہیں، مجھے مت ماریں، میں نے زہر نہیں ملایا، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ رائما کی آواز حلق میں پھنسی ہوئی تھی، جیسے وہ چیخنا چاہتی ہو مگر آواز ساتھ نہ دے رہی ہو۔ فرمان نے تڑپ کر ایک قدم آگے بڑھایا۔ رائما، میری بات سنو، میں ہوں فرمان۔ رائما نے جیسے ہی فرمان کا نام سنا اور اس کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپانے لگی اور دیوار سے ایسے چمٹ گئی جیسے اس کے اندر سما جانا چاہتی ہو۔ آپ پھر آ گئے، وہ ہسٹریائی انداز میں ہنسی اور پھر اچانک رونے لگی۔ آپ نے کہا تھا نا میں قاتلہ ہوں، آپ نے مجھے جیل بھیج دیا، اب کیا مجھے پھانسی دیں گے؟ پلیز پلیز نانی اماں، مجھے بچا لیں، میں نے ان کے دودھ میں صرف بادام ڈالے تھے۔ فرمان کی روح لرز اٹھی، وہ گھٹنوں کے بل رائما کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ رائما کی طرف بڑھا مگر رائما نے پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار پر اپنے ناخن مارنے شروع کر دیے۔ میرے قریب مت آئیں، وہ چلائی۔ وہ عورتیں، وہ کہتی تھی میں نے اپنی ماں جیسی نانی کو مارنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے مجھے بہت مارا، انہوں نے میرے بال کھینچے۔ وکیل صاحب، آپ تو سچ بولتے ہیں نا، انہیں بتائیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ فرمان کی آنکھوں سے پشیمانی کے آنسو بہنے نکلے۔ رائما، مجھے معاف کر دو، میں گناہ گار ہوں، میں نے غلطی کی۔ نانی ٹھیک ہے، انہوں نے سب بتا دیا ہے، میں تمہیں یہاں سے لینے آیا ہوں۔ رائما نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہ وہ اسے پہچانتی ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی بے یقینی فرمان کے دل کو چھلنی کر رہی تھی۔ آپ مجھے لینے آئے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا مگر پھر اس کا چہرہ دوبارہ سفید پڑ گیا۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ پھر مجھے کسی اندھیری جگہ لے جائیں گے۔ زنیرہ باجی ٹھیک کہتی تھی، میں بوجھ ہوں، میں آستین کا سانپ ہوں۔ رائما، میری طرف دیکھو، فرمان نے ہمت جمع کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا مگر رائما نے زور سے اپنا کندھا جھٹک دیا۔ مت چھوئیں مجھے، آپ کے ہاتھ میں قانون ہے اور میرے پاس صرف بد دعا ہے۔ آپ نے میری عزت مٹی میں ملا دی، اب میں کس منہ سے گھر جاؤں گی؟ سب کہیں گے رائما جیل سے آئی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بکھرے بالوں کو نوچنے لگی۔ فرمان نے جھپٹ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ رائما نے چھڑانے کی بہت کوشش کی، وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی مگر فرمان نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا رائما، میں پوری دنیا کو بتاؤں گا کہ تم بے گناہ ہو، میں اپنے ایک ایک لفظ کا حساب دوں گا، بس ایک بار مجھ پر اعتبار کرو۔ فرمان کی آواز میں ایسی التجا تھی کہ رائما ساکت ہو گئی۔ اس نے اپنی بھوری آنکھوں سے فرمان کے آنسو دیکھے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی پتھر دل وکیل ہے جس نے چند گھنٹے پہلے اسے دھکے دے کر پولیس کی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ اعتبار؟ رائما نے ایک سرد آہ بھری۔ اس کے لہجے میں اب وہ پہلی والی معصومیت نہیں تھی بلکہ ایک گہری ٹوٹ پھوٹ تھی۔ وکیل صاحب، اعتبار تو کانچ کی طرح ہوتا ہے، جب ایک بار ٹوٹ جائے تو اس کی کرچیوں سے صرف خون نکلتا ہے۔ آپ نے میرا اعتبار نہیں توڑا بلکہ میری روح مار دی ہے۔ فرمان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ رائما کو جیل سے تو رہا کروا سکتا ہے مگر اس خوف اور کرب سے کیسے نکالے گا جو اس نے رائما کے معصوم ذہن پر نقش کر دیا تھا۔ چلو رائما، نانی تمہارا انتظار کر رہی ہیں، فرمان نے نہایت نرمی سے کہا اور اپنا کوٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دیا تاکہ اس کی پھٹی ہوئی قمیض چھپ سکے۔ رائما کسی روبوٹ کی طرح کھڑی ہو گئی۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی مگر اب اس کی آنکھیں خالی ہو چکی تھیں۔ وہ فرمان کے ساتھ چلنے تو لگی لیکن اس کے قدموں میں وہ زندگی نہیں تھی جو حویلی کے صحن میں چہکتے ہوئے ہوا کرتی تھی۔ فرمان اسے گاڑی تک لایا، ہر سپاہی کی نظروں سے اسے بچاتے ہوئے
مگر اس کے اپنے ضمیر کی نظریں اسے مسلسل ملامت کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک زندہ انسان کو نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی لاش کو گھر لے جا رہا ہے، جس کا قاتل کوئی اور نہیں، وہ خود تھا۔ رائما جب سے تھانے سے واپس آئی تھی، وہ ایک چلتی پھرتی تصویر بن گئی تھی، جس میں رنگ بھرنا جیسے کوئی بھول گیا ہو۔ وہ گھر کے کام کاج پہلے کی طرح ہی کرتی، نانی اماں کی دوائیں وقت پر دیتی، ان کے پاؤں دباتی، لیکن ان کے لبوں پر جیسے خاموشی کی مہر لگ گئی تھی۔ وہ بولنا بھول گئی تھی، یا شاید اس کے پاس اب کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ نانی اماں اپنے بستر پر لیٹی رائما کو دیکھ رہی تھی، جو بڑی مہارت سے ان کے کمرے کی ترتیب درست کر رہی تھی۔ نانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کپ کپاتے ہاتھ سے رائما کا پلہ پکڑنا چاہا۔ رائما، میری بچی، کچھ تو بول، مجھ سے ناراض ہے؟ دیکھ، میں تو بیمار تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ پاگل لڑکا ایسا کر دے گا؟ نانی نے روتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ رائما رکی۔ اس نے نانی کی طرف دیکھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں اب وہ پہلے والی چمک نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے خاموشی سے نانی کا ہاتھ تھام کر واپس بستر پر رکھا، ان پر کمبل درست کیا اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایک لفظ بھی اس کے حلق سے نہیں نکلا۔ اس کی خاموشی نانی کے دل پر آری کی طرح چل رہی تھی۔ فرمان سارا دن اسی فکر میں رہتا کہ رائما کو کیسے منائے۔ وہ ہر روز شہر کے مہنگے ترین اسٹور سے رائما کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا، کبھی کپڑے، کبھی اس کی پسندیدہ کتابیں اور کبھی زیورات۔ شام کے وقت جب رائما کچن میں چائے تیار کر رہی تھی، فرمان دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت پیکٹ تھا۔ رائما، فرمان نے بہت نرمی سے پکارا، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا تم اکثر ذکر کرتی تھی کہ تمہیں پڑھنی ہے، اور یہ سوٹ تمہارے پسندیدہ براؤن رنگ کا ہے، تم پر بہت جچے گا۔ رائما نے چولہا بند کیا اور مڑ کر فرمان کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں ان تحفوں پر پڑیں اور پھر فرمان کے چہرے پر۔ اس کی نظروں میں نہ غصہ تھا، نہ نفرت، بلکہ ایک ایسی بے حسی تھی جو نفرت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس نے وہ پیکٹ وہیں شیلف پر رہنے دیے اور فرمان کے پاس سے ایسے گزر گئی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ فرمان نے تڑپ کر اس کا راستہ روکا اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے رائما، مجھے اتنی بڑی سزا مت دو۔ میں مانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں اندھا ہو گیا تھا نانی کی محبت میں۔ تم جو کہو گی میں وہ کروں گا۔ بس ایک بار، صرف ایک بار مجھے معاف کر دو اور مجھ سے بات کرو۔ فرمان کی آواز بھر آئی تھی۔ رائما نے اپنی نیچی نظریں اٹھا کر فرمان کو دیکھا۔ اس کے لب ہلے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن پھر اس نے ایک لمبا سانس لیا اور سر جھکا کر وہاں سے نکل گئی۔ فرمان وہیں کچن میں کھڑا اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ مہنگے تحفے زخم کو نہیں بھر سکتے جو اس نے رائما کے روح پر لگایا تھا۔ اسی دوران زنیرہ، جو رائما کی واپسی اور گھر میں اسے ملنے والی اہمیت سے بری طرح جل رہی تھی، لاؤنج میں صفیہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اسے رائما کا یہ خاموش احتجاج ایک ڈھونگ لگ رہا تھا۔ پھپھو، آپ دیکھ رہی ہیں اس لڑکی کے تیور؟ زنیرہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ گھر ہے یا کوئی ماتم کدا بنا دیا ہے اس نے؟ فرمان بھائی اس کے آگے پیچھے ہاتھ جوڑے پھر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ جیسے ملکہ وکٹوریہ بنی ہوئی ہے۔ صفیہ بیگم، جو خاموشی سے تسبیح پڑھ رہی تھیں، ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ زنیرہ رکنے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنی زہریلی گفتگو جاری رکھی۔ اتنے نخرے تو دیکھو، جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ ارے بھائی، غلط فہمی تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ جیل ہی گئی تھی نا، کوئی پھانسی تو نہیں ہو گئی تھی۔ اب کیا ہم عمر بھر اس کے پیر دھو کر پئیں گے؟ اتنا سر پر چڑھانا ٹھیک نہیں ہے۔ آخر ہے تو ایک یتیم رشتہ دار ہی نا۔ ابھی زنیرہ کے الفاظ ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ صفیہ بیگم نے اپنی تسبیح میز پر پٹکی۔ ان کے چہرے پر ایسا جلال تھا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ بس زنیرہ، ایک لفظ بھی اور مت نکالنا اپنی زبان سے۔ صفیہ بیگم کی گرج دار آواز نے پورے لاؤنج کو لرزا دیا۔ زنیرہ ہکا بکا رہ گئی۔ پھپھو، میں تو بس… تم کیا؟ تم نے ابھی کہا کہ جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہو۔ صفیہ بیگم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ زنیرہ، یہ گناہ نہیں، یہ ظلم ہے۔ ہم نے ایک بے گناہ معصوم لڑکی کی عزت کو مٹی میں ملایا ہے، اسے اس جرم کی سزا دی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، اور تم اسے نخرے کہہ رہی ہو۔ زنیرہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، مگر اس نے پھر بھی بولنا چاہا، لیکن پھپھو، فرمان بھائی تو معافی مانگ رہے ہیں نا۔ معافی مانگنے سے کیا؟ وہ رات واپس آ جائے گی جو اس نے حوالات کی کال کوٹھڑی میں گزاری۔ صفیہ بیگم کی آنکھوں میں غصہ اور پچھتاوا دونوں ہی تھے۔ کیا وہ تانے اور وہ مار پیٹ بھول جائے گی جو پولیس نے اسے دی؟
زنیرہ، اس گھر میں رائمہ کا حق تم سب سے زیادہ ہے۔ اگر اب میں نے تمہاری زبان سے اس کے خلاف ایک لفظ بھی سنا تو یاد رکھنا تمہارا اس حویلی میں داخلہ بند ہو جائے گا۔ زنیرہ کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ صفیہ بیگم وہیں کھڑی ہانپ رہی تھیں۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو کونے میں رائمہ کھڑی تھی، جس نے صفیہ بیگم کی یہ باتیں سن لی تھی۔ صفیہ بیگم نے بازو پھیلا دیے۔ میری بچی ادھر آ میرے پاس۔ رائمہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صفیہ بیگم کے قریب آئی۔ صفیہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ ہمیں معاف کر دے رائمہ، ہم سب مجرم ہیں تیرے۔ رائمہ صفیہ بیگم کے کندھے پر سر رکھے ساکت کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر صفیہ بیگم کی قمیض پر گرا، مگر اس کی خاموشی ابھی بھی برقرار تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو کسی بھی شور سے زیادہ اونچی تھی، جس میں ایک یتیم کا دکھ اور ایک بے گناہ کی فریاد چھپی تھی۔ رات کے وقت فرمان اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا نیچے صحن کو دیکھ رہا تھا، جہاں رائمہ نانی اماں کے لیے دودھ کا گلاس لے کر جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ رائمہ کے چلنے کے انداز میں اب ایک خوف ہے، جیسے وہ اب بھی کسی سائے سے ڈر رہی ہو۔ فرمان نے سوچا، میں نے اسے آزاد تو کروا لیا، مگر اس کے اندر کے قیدی کو کیسے رہا کرواؤں گا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک رائمہ کی زبان سے اپنا نام اور معافی کے الفاظ نہیں سن لیتا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وقت کے مرہم بھی وہاں بے اثر ہو جاتے ہیں۔ حویلی کی وہ خاموشی اب ایک مستقل اذیت بن چکی تھی، جو ہر لمحہ فرمان اور اس کے گھر والوں کو ان کی غلطی کا احساس دلاتی تھی۔ فرمان علی کورٹ سے واپس آیا تو اسے گھر میں ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دی۔ وہ ڈرائنگ روم کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اسے اپنے ماموں حفیظ صاحب کی بلند اور کرخت آواز سنائی دی، جو صفیہ بیگم سے مخاطب تھے۔ فرمان کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا کھٹکا ہوا اور وہ دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو کر سننے لگا۔ صفیہ، میں تم سے بڑے بھائی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، اسے مشورہ سمجھو یا حکم؟ حفیظ صاحب صوفے پر تلملاتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لڑکی رائمہ کی وجہ سے اس گھر کا سکون برباد ہو گیا ہے۔ میری بیٹی زنیرہ دن بھر روتی رہتی ہے۔ فرمان کورٹ کے بجائے تھانوں کے چکر کاٹ رہا ہے اور تم اپنی صحت برباد کر رہی ہو۔ صفیہ بیگم نے دبی آواز میں کہا، بھائی جان، قصور رائمہ کا نہیں ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ جو کیا اس کے بعد اس کا خاموش ہونا تو بنتا ہے۔ وہ بچی ٹوٹ چکی ہے تو ہم کیا کریں؟ حفیظ صاحب نے میز پر ہاتھ مارا، جس سے چائے کی پیالیاں تھر تھرا اٹھیں۔ غلطی سب سے ہوتی ہے۔ فرمان نے معافی مانگ لی، تم نے اسے گلے لگا لیا، اب کیا وہ عمر بھر ہمیں سولی پہ لٹکائے رکھے گی؟ اس کی یہ پراسرار خاموشی اور یہ مردنی چھایا ہوا چہرہ دیکھ کر زنیرہ کا دل گھبراتا ہے۔ گھر میں کوئی خوشی نہیں رہی۔ صفیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن بھائی جان، وہ جائے گی کہاں؟ اس کا اس دنیا میں ہمارے علاوہ ہے ہی کون؟ میں نے انتظام کر لیا ہے، حفیظ صاحب نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ شہر کے مضافات میں ایک بہت اچھا اور معیاری خیراتی ادارہ ہے، وہاں ایسی لڑکیوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ وہاں اسے اس کے جیسی لڑکیاں ملیں گی، اس کا دل بھی لگ جائے گا اور یہاں ہماری زندگی بھی معمول پر آ جائے گی۔ کل صبح میں اسے وہاں چھوڑ آؤں گا۔ دیوار کے پیچھے کھڑے فرمان کا خون کھولنے لگا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور آنکھوں میں غصے کی چمک لہرائی، لیکن غصے کے ساتھ ساتھ اسے ایک شدید دکھ کا احساس ہوا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس کے والد کے انتقال کے بعد صفیہ بیگم اسے لے کر یہاں آئی تھی اور کیسے برسوں سے وہ اس گھر میں مجبور رشتہ دار بن کر رہ رہی تھی۔ فرمان کو وہ تمام چھوٹے چھوٹے لمحات یاد آنے لگے، جب زنیرہ نے رائمہ کی تذلیل کی تھی، جب ماموں نے صفیہ بیگم کو ان کی بیوگی کا احساس دلایا تھا، اور جب اس نے خود ایک وکیل ہوتے ہوئے اپنی ماں اور رائمہ کو وہ تحفظ نہیں دیا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ ہم برسوں سے ان کے رحم و کرم پر جی رہے ہیں، فرمان نے دل میں سوچا۔ آج رائمہ کو نکالا جا رہا ہے، کل یہ میری ماں کو بھی بوجھ سمجھیں گے۔ میں نے اپنی ہی چھت کے نیچے رائمہ کو یتیم کر دیا تھا۔ اسے ادراک ہوا کہ رائمہ کی خاموشی صرف اس کی بے گناہی کا ماتم نہیں تھی، بلکہ وہ اس گھر کے ہر فرد کے لیے ایک سوالیہ نشان تھی۔ فرمان اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ بڑے وقار کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کی اچانک آنے پر حفیظ صاحب اور صفیہ بیگم دونوں چونک گئے۔ ماموں جان، آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمان کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی کہ حفیظ صاحب ہکا بکا رہ گئے۔ فرمان، تم کب آئے بیٹا؟ صفیہ بیگم نے گھبرا کر اپنے آنسو پونچھے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا ماموں سے الجھے۔ میں تب آیا ماموں جان جب آپ رائمہ کے لیے یتیم خانے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ فرمان سیدھا اپنے ماموں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔
آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس گھر میں بدمزگی ہو رہی ہے، لیکن آپ کا حل غلط ہے۔ رائمہ اس گھر سے نہیں جائے گی، اگر کوئی جائے گا تو میں اور میری ماں ہوں گے۔ حفیظ صاحب نے طنزیہ کہا لگایا۔ فرمان، یہ کیا جذباتی باتیں کر رہے ہو؟ وہ ایک یتیم لڑکی ہے، اس کے لیے تم اپنے ماموں سے زبان لڑا رہے ہو؟ وہ یتیم نہیں ہے ماموں، فرمان نے بلند آواز میں کہا۔ جس کا اس دنیا میں کوئی نہ ہو اس کا خدا ہوتا ہے، اور آج سے رائمہ کی ہر ذمہ داری میری ہے۔ میں نے اسے جیل بھیج کر اس کی عزت پر جو داغ لگایا تھا میں اسے دھونے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ فرمان نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما۔ امی، آپ میرے ساتھ نانی اماں کے کمرے میں چلیں، مجھے سب کے سامنے ایک اعلان کرنا ہے۔ نانی اماں کے کمرے میں رائمہ ہمیشہ کی طرح ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ فرمان، صفیہ کی بیگم اور ان کے پیچھے غصے میں بھرے حفیظ صاحب داخل ہوئے۔ زنیرہ بھی شور سن کر وہاں پہنچ گئی۔ فرمان نے نانی اماں کے قریب جا کر ان کا ہاتھ پکڑا۔ رائمہ سہم کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن فرمان نے اسے جانے نہیں دیا۔ رائمہ، رک جاؤ۔ فرمان کا لہجہ نہایت نرم مگر پرعزم تھا۔ آج میں اس گھر کے ہر فرد کے سامنے وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو مجھے بہت پہلے کہہ دینی چاہیے تھی۔ اس نے رائمہ کی طرف دیکھا جس کی بھوری آنکھیں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نانی اماں، امی، میں نے رائمہ کے ساتھ جو کیا اس کا کفارہ میں تا حیات نہیں ادا کر سکتا، لیکن میں اسے وہ مقام دینا چاہتا ہوں جہاں سے کوئی اسے یتیم یا بوجھ کہہ کر اس گھر سے نکالنے کی بات نہ کرے۔ فرمان نے گہرا سانس لیا اور نانی کی طرف دیکھا۔ میں رائمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اس گھر کی ملازمہ یا بے سہارا رشتہ دار بن کر نہیں، بلکہ فرمان علی کی بیوی اور اس گھر کی عزت بن کر رہے۔ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا۔ زنیرہ کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ فرمان بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ایسی لڑکی سے نکاح جس کا کوئی حسب نسب نہیں، جو جیل کاٹ کر آئی ہے؟ فرمان نے مڑ کر زنیرہ کو دیکھا۔ اس کی نظریں اتنی سرد تھیں کہ زنیرہ کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ جیل میری وجہ سے گئی تھی زنیرہ، اور اس کا حسب نسب یہ ہے کہ وہ اس گھر کی بزرگ یعنی نانی اماں کے خون کا حصہ ہے۔ ماموں حفیظ نے آگے بڑھ کر فرمان کا گریبان پکڑنا چاہا۔ تم پاگل ہو گئے ہو فرمان، برادری کو کیا جواب دوں گا میں؟ فرمان نے نہایت ادب سے ماموں کا ہاتھ پیچھے ہٹا دیا۔ ماموں جان، برادری کو جواب میں دوں گا، اور ہاں، کل ہی میں اپنے لیے اور اپنی ماں کے لیے الگ گھر دیکھ رہا ہوں۔ ہم ماں پر بوجھ بن کر مزید یہاں نہیں رہیں گے۔ میں نے اپنی وکالت کی کمائی سے اتنا انتظام کر لیا ہے کہ اپنی ماں اور اپنی بیوی کو ایک باعزت چھت دے سکوں۔ رائمہ، جو اب تک ایک بت کی طرح کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ ٹپکا۔ وہ پہلی بار آگے بڑھی اور صفیہ بیگم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ رونے کی آواز اس بات کی علامت تھی کہ اس کے اندر کی وہ برف پگھل رہی تھی جس نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ صفیہ بیگم نے فرمان کے سر پر ہاتھ رکھا اور نانی اماں کے چہرے پر ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ فرمان، میرے بچے، نانی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آج تو نے ثابت کر دیا کہ تو صرف قانون کا وکیل نہیں بلکہ انسانیت کا بھی پاسبان ہے۔ میری رائمہ کو اس کا حق مل گیا۔ فرمان نے رائمہ سے مخاطب ہو کر کہا، رائمہ، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کبھی معاف نہیں کر سکو گی۔ رائمہ، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے کبھی معاف نہیں کر سکو گی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری آنکھ میں آنسو میری وجہ سے نہیں آئیں گا۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ رائمہ نے سر اٹھا کر فرمان کو دیکھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا سر اسبات میں ہلا دیا۔ حفیظ صاحب اور زنیرہ پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ نانی اماں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے۔ آج میری حویلی میں سچ کا بول بالا ہوا ہے۔ صفیہ، مولوی صاحب کو بلاؤ، میں اپنی زندگی میں ہی ان دونوں کو ایک ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسی رات حویلی میں سادگی کے ساتھ فرمان اور رائمہ کا نکاح ہوا۔ جب قاضی صاحب نے پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے، تو رائمہ نے ایک بار فرمان کی طرف دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ فرمان اب وہ مغرور وکیل نہیں تھا، بلکہ وہ ایک محافظ تھا جو اسے دنیا کی ہر تہمت سے بچانے کا عہد کر چکا تھا۔ قبول ہے، رائمہ کی آواز پہلی بار پورے کمرے میں ایک میٹھے نغمے کی طرح گونجی۔ نکاح کے بعد فرمان نے رائمہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ آج سے تم اس گھر کی ملکہ ہو، کوئی تمہیں بوجھ نہیں کہے گا، کوئی تمہیں یتیم کہہ کر تمہارا دل نہیں دکھائے گا۔ صفیہ بیگم نے دونوں کو گلے لگایا۔
فرمان، آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ تم نے ثابت کیا کہ ایک سچا وکیل وہ نہیں جو صرف دوسروں کے مقدمے جیتے، بلکہ وہ ہے جو اپنے گھر میں بھی انصاف کی شمع روشن کرے۔ حویلی کا وہ کچن جہاں چند روز پہلے ایک ہولناک غلط فہمی نے جنم لیا تھا، اب خوشیوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ رائما نے نانی اماں کے لیے وہی بادام والا دودھ تیار کیا، لیکن اس بار اس کے ہاتھ کانپ نہیں رہے تھے۔ فرمان کچن کے دروازے پر کھڑا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اب وہاں کوئی شک نہیں تھا، کوئی الزام نہیں تھا، صرف اعتبار اور محبت کی ایک نئی داستان تھی۔ یہ کہانی صرف ایک غلط فہمی کی نہیں بلکہ ان زخموں کی داستان ہے جو بدگمانی، طبقاتی سوچ اور جلد بازی انسان کی روح پر چھوڑ جاتے ہیں۔ رائما کا کردار خاموشی، وفاداری اور صبر کی وہ مثال تھا جو ہر اذیت سہ کر بھی محبت اور خدمت سے پیچھے نہ ہٹی، جبکہ فرمان علی ایک ایسا کردار تھا جو قانون جانتا تھا مگر انسان کو پڑھنے میں غلطی کر بیٹھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی ناکامی تھی۔ زنیرہ جیسے کردار معاشرے کی اس تلخ چہرے کی عکاسی کرتے ہیں جو یتیم، کمزور اور بے سہارا لوگوں کو ہمیشہ شک اور حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ تھا کہ سچ دیر سے سامنے آیا مگر آیا ضرور، اور انسان جب اپنی غلطی تسلیم کر کے جھک جائے تو وہیں سے اس کی اصل عظمت شروع ہوتی ہے۔ ریڈرز کے لیے اس کہانی میں ایک بہت گہرا پیغام چھپا ہے کہ ہر خاموش انسان قصوروار نہیں ہوتا۔ بعض اوقات سب سے زیادہ چیخیں ان لوگوں کے اندر دفن ہوتی ہیں جو بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی پر الزام لگانے سے پہلے حقیقت جان لینا ضروری ہے، کیونکہ زبان کے زخم اور بے اعتمادی کی چوٹ بعض اوقات پوری زندگی کا سکون چھین لیتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔